صاحب بڑی خوبصورت آپ نے بات کی، اور میں مفتی تبسم قادری صاحب کی خوبصورت مدلل عارفانہ اور عالمانہ گفتگو سے آگے آغاز کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک سرد اس لیے بھری ہے کہ بیٹیاں ایک گھر کا حسن ہے۔ ایک باپ کو شریعت مصطفیٰ کے مطابق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کبھی اپنے آقا کا نام خالی کبھی نہیں لیا، چاہے ذاتی محفل ہو یا کوئی بھی جگہ ہو، میں آقا کا نام کبھی ڈائریکٹ نہیں لیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالائن کا صدقہ میں یہ جملہ ہاتھ باندھ کر ہدیہ کر رہا ہوں۔ جتنے اس قوم کے باپ ہیں جن کے گھر بیٹیاں ہیں، کہ اگر اپنی بیٹی کو سب سے پہلا تحفہ دیا کرو نا بچپنے میں، تو اسے چادر دیا کرو۔ سب سے پہلا تحفہ ایک باپ اپنی بیٹی کو اگر دے تو دست شفقت کے بعد اس کے سر پہ چادر دے، تاکہ بچپنے میں بیٹی کو پتہ چلے کہ میں ایک مسلمان کی بیٹی ہوں اور میرے ہاں حجاب کی کیا اہمیت۔ جناب سکینہ بنت الحسین، جن کا تاریخ نے نام رقیہ بتایا، امام حسین علیہ السلام کی ایک شہزادی تھی، جن کی ظاہری عمر 4 برس تھی، مگر کبھی بابا کے سامنے سر سے چادر نہیں اتاری۔ اور امام حسین کا خود ارشاد ہے کہ مجھے اس گھر میں سکون نہیں ملتا جس میں سکینہ نہ ہو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ آتے تو اس وقت تک نواس رسول آرام نہیں فرماتے تھے جب تک سینے پہ بیٹی کو نہیں سلاتے تھے۔ قبلہ مفتی صاحب، مفتی نعیم بھائی میری بات کی تائید فرمائیں گے، ہم سب ان کے ماننے والے ہیں۔ خدا را ہاتھ جوڑ رہا ہوں، ان کو تقسیم نہ کرو، یہ کل عالمین کے لیے ہیں، کل مسلمین و مسلمات کے لیے ہیں۔ دھڑے نہ بناؤ، فرقے نہ بناؤ۔ جناب کی ایک بیٹی ہے جن کا نام ہے جناب فاطمہ صغرا۔ جب کربلا کے لیے جاتے ہیں، سامان تیار ہوتا ہے تو یہ بیٹی بیمار ہے، اور امام حسین علیہ السلام ماتھے پہ بوسہ دیتے، اور وہ بیٹی کہتی ہے بابا مجھے ساتھ لے جائیں، میں بیمار ہوں مگر پانی نہیں مانگوں گی، میں بیمار ہوں مگر کسی بی بی کو زحمت نہیں دوں گی، بس میں یہ چاہتی ہوں آپ کے چہرے کی زیارت کرتی رہوں۔ یہ باپ اور بیٹی کی محبت ہے۔ ہمیں اہل بیت نے، ہمارے رسول اللہ نے، ہمارے آقا نے، صحابہ اکرام نے بتایا کہ بیٹیوں کو عزت کیسے دی جاتی ہے۔ بیٹیوں کو چادر دو، بیٹیوں کو عزت دو، یہ تمہارے ہاں مہمان ہیں۔ کسی غریب کی بھی بیٹی ہو نا، عید کے روز وہ کروڑوں پتی بھی ہو، اپنے باپ کے پاس عیدی لینے آتی ہے، اسے یقین ہوتا ہے میرا بابا مجھے عیدی دے گا، میرے بھائی مجھے عیدی دیں گے۔ انہیں گھر سے رخصت کرنے کا یہ ہرگز مقصد نہیں کہ آپ انہیں بھول جاؤ۔ بیٹیوں سے کبھی رشتہ نہیں ٹوٹتا، بیٹیاں تو مہمان ہوتی ہیں۔ کبھی ہم غور کریں، ہمارے ہاں مہمان آتا ہے، بس میں اپنے دامن وقت کو سمجھ رہا ہوں، ہمارے ہاں مہمان آتا ہے، ہم اسے کتنی عزت دیتے ہیں، اس کے کتنے ناز اٹھاتے ہیں مفتی صاحب۔ تو ہمارے گھر ہماری بیٹی مہمان ہے، اس مہمان کو زیادہ محبت دو، اسے کبھی محرومی نہ ہونے دو، اسے ایجوکیشن دلاؤ، اس کو تعلیم دلاؤ۔ سرکار امام حسین علیہ السلام کی وہ پاک بیٹی جناب سکینہ بنت الحسین، جن کا کربلا میں کردار ہے، جن کا شام میں کردار ہے، وہ بیٹی دفن ہو گئی شام میں، مگر باپ سے بیٹی کی محبت ختم نہیں ہوئی۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں امام رضا علیہ السلام کی ایک پاکیزہ بہن ہے، ان کا نام ہے فاطمہ بی بی معصومہ کم، والد محترم ہے حضرت امام موسیٰ کاظم۔ جب بھی تشریف لاتے نماز کے بعد سب سے پہلے بیٹی کا ماتھا چومتے، بیٹی پہ سورہ پھونکتے، بیٹی سے شفقت فرماتے۔ یہ ہماری بیٹیاں ہمارے لیے یہ رحمت ہے۔ خدا را ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، اپنی رحمت کو ناراض نہ کرو۔ اگر اپنی رحمت کو ناراض کرو گے تو آپ کے پلے کیا رہ جائے گا؟ اس رحمت سے محبت کرو، اس رحمت سے پیار کرو، اس رحمت کے ناز اٹھاؤ، اپنی رحمت کو حجاب کا درس دو۔ جب بیٹیوں کو ہم رخصت کرتے ہیں، آخری بات ہم انہیں قرآن کے سائے میں رخصت کرتے ہیں، لیکن کاش وہ باپ اور ماں یہ بھی بتا دے کہ بیٹا یہ قرآن غلاف سے نکالنا ہے، اس کی تلاوت کرنی ہے، قرآن پڑھ کے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ وہ مائیں، پہلے ہماری مائیں کہتی تھی بیٹے اب تو جاگ جا، بہت مفتی صاحب اہم بات کرنے لگا ہوں، بیٹا اب تو جاگ جا، آذان ہو گئی ہے۔ آج بیچاری مظلوم ماں اپنے بچے کو کہتی ہے بیٹا اب تو سو جا، آذان ہو رہی ہے۔ آذان پہ سلانے والی مائیں قوموں کے مقدر سلا دیتی ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ آج کی ماں میں وہ شفقت نہیں،
اس کا بیٹا نیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے. میرے بچوں خدا کا واسطہ ہے مسلوں پہ کھڑے ہو جاؤ, مسجدوں کو رونق دو, تلاوت قرآن کرو, اپنے ماں باپ کی عزت کرو, تاکہ آپ کو پتہ چلے یہ رمضان کا مہینہ آپ سے تقاضا کیا کرتا ہے. بیٹیوں کی بہت عزت کرو, یہ رحمت نہیں ملتی, یہ نعمت. ماشاءاللہ.